اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ غدار جولیا، مصنف مظہر کلیم۔ جہاز کے رکتے ہی اس کے دروازے کھلے اور جولیا سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ دروازے کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے زور سے ہوا کو سونگھا اور اس کا دل انجانی سی مسرت سے بھر گیا۔ وہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے وطن واپس آئی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا سے 100 میل دور اس کا آبائی گھر تھا۔ جب سے وہ پاکیشیا آئی اور سیکرٹ سروس میں شامل ہوئی تھی، اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر نہ آئی تھی۔ اس گھر میں جہاں اس کے عزیز رشتہ دار رہتے تھے۔ جولیا کے اپنے والدین تو اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں ختم ہو گئے تھے اور جولیا اکیلی رہ گئی تھی۔ کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اسے اس کے چچا نے پالا تھا اور اس نے وہیں تعلیم پائی تھی۔ تعلیم پانے کے بعد وہ دنیا کی سیاحت کے لیے نکلی اور اس کے بعد جب وہ پاکیشیا پہنچی تو یہ علاقہ اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے یہاں کافی عرصے کے لیے رہائش رکھ لی اور ایک اتفاق کی بنا پر سیکرٹ سروس سے وابستہ ہو گئی۔ سیکرٹ سروس سے وابستگی کے بعد اس نے اپنے چچا کو اطلاع بھجوائی کہ اب وہ مستقل پاکیشیا کی شہری ہو گئی ہے۔ تعلیم کے دوران ہی اس کے ایک عزیز سے اس کے چچا نے نامزدگی کر دی تھی اور جولیا اسے پسند بھی کرتی تھی، لیکن پاکیشیا میں آ کر وہ یہاں کے ماحول میں ایسی سیٹ ہوئی کہ وہ سب کچھ بھول گئی۔ لیکن چند روز پہلے جب سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا تو ایک روز فارغ بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے دل میں اپنے وطن واپس جا کر کچھ دن گزارنے کی خواہش پیدا ہوئی اور اس نے اسی شوق میں ایکسٹو کو فون کر دیا۔ اور اس وقت وہ حیران رہ گئی جب ایکسٹو نے بغیر کسی ہل حجت کے اسے چند دن کی بجائے 1 ماہ کی چھٹی دے دی اور ساتھ ہی جنیوا کے سرکاری بینک میں اس کے نام پر ایک خطیر رقم جمع کروا دی اور اس کو اس کا کوڈ بھی بتا دیا تاکہ جولیا کو کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویزے وغیرہ کا تمام بندوبست بھی ایکسٹو نے خود کیا اور اسے تو صرف وقت اور تاریخ بتا دی گئی جب اس نے جنیوا کے لیے پرواز کرنی تھی، اور جولیا کا دل ایکسٹو کی عظمت کے سامنے ایک بار پھر جھک گیا۔ وہ کس طرح اپنے ممبرز کا خیال رکھتا ہے۔ ایئرپورٹ پر عمران سمیت پوری سیکرٹ سروس اسے سی آف کرنے آئی تھی، اور اب جب کہ وہ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رکھنے والی تھی، اس کے ذہن پر عمران اور سیکرٹ سروس کے ارکان کے چہروں کی فلم سی گھوم رہی تھی اور وہ سب اسے بری طرح یاد آ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر زمین پر پہنچی اور پھر ٹرانزٹ بس میں بیٹھ کر سفر کی طرف بڑھنے لگی۔ بس میں اس کے اپنے وطن کے لوگ موجود تھے۔ وہ سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن جولیا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اجنبی افراد میں بیٹھی ہے۔ گو یہاں آتے وقت یہاں کا مخصوص پہناوا اس نے اپنا اسکرٹ پہنا ہوا تھا، لیکن پاکیشیا میں مسلسل شلوار قمیص پہنتے پہنتے اب وہ اپنے لباس کے بارے میں بھی عجیب سی الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اتنے سارے افراد کے سامنے برہنہ بیٹھی ہو، لیکن وہ چونکہ یہاں تماشا نہ بننا چاہتی تھی اس لیے مجبوراً یہی لباس پہنے ہوئے تھی۔ ایئرپورٹ پر کسٹم امیگریشن کاؤنٹر سے وہ جلد ہی فارغ ہو گئی اور پھر بیگ اٹھائے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ گئی۔ وہ یوں حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے وہ پہلی بار یہاں آئی ہو، حالانکہ سب کچھ اس کا جانا پہچانا سا تھا۔ مس، آپ تنہا ہیں؟ اچانک ایک نوجوان نے قریب آ کر بڑے دلکش انداز میں اس سے پوچھا۔ جولیانا؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ رابرٹ، میں بھی آپ کے ساتھ اسی فلائٹ پر آیا ہوں اور شاید آپ ہی کی طرح تنہا ہوں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ پہلے ہی بتا دیتے، کم از کم کمپنی تو ہو جاتی۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوبصورت کمپنی اب بھی میسر آ جائے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے ذہن میں پاکیشیا کی یادیں کھسکتی چلی جا رہی تھیں اور وہ ذہنی طور پر یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے پام بیچ جانا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پام بیچ؟ ارے آپ وہاں رہتی ہیں؟ مگر میں نے تو آپ کو کبھی وہاں نہیں دیکھا، میں بھی تو وہیں رہتا ہوں۔
रॉबर्ट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, तुम पाम बीच पर रहते हो? अच्छा, मैं तो पैदा ही पाम बीच पर हुई थी। जूलिया ने और ज़्यादा खुश होते हुए कहा, कमाल है, हैरत है, मैं तो पाम बीच को हुस्न के लिहाज से नीचा समझता रहा, लेकिन अगर आप पाम बीच पर पैदा हुई हैं तो फिर तो वो काबिल सताइश इलाका है। मुझे गलत फहमी थी। रॉबर्ट ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। इसका बात करने का अंदाज ऐसा था कि जूलिया एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। शुक्रिया। बहरहाल अगर तुम पाम बीच जा रहे हो तो फिर चलें, वरना यहीं खड़े खड़े बूढ़े हो जाएंगे। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह वाकई बुढ़ापे से तो मुझे बड़ा डर लगता है, रॉबर्ट ने संजीदा होते हुए कहा, और फिर वो जूलिया को बाजू से पकड़े पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया। और थोड़ी देर बाद जूलिया एक खूबसूरत और जदीद अंदाज की खुली छत की कार में बैठी हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। रॉबर्ट ड्राइविंग कर रहा था। आपने बताया नहीं कि आप पाम बीच के किस फूल में अब तक छुपी रहीं? रॉबर्ट ने भवें उचकाते हुए कहा। ओह ऐसी कोई बात नहीं रॉबर्ट, मैं आज से 10 साल कबल यहाँ से चली गई थी और आजकल मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ और आजकल छुट्टियाँ गुजारने के लिए वतन वापस आई हूँ। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, तो पाम बीच का खूबसूरत फूल पाकिस्तान जैसे पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता जंगल में खिला हुआ है। ये तो पाम बीच की बड़ी बदकिस्मती है मिस जूलिया, रॉबर्ट ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और जूलिया एक बार फिर हंस पड़ी। पाकिस्तान पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता ज़रूर है मिस्टर रॉबर्ट, लेकिन वहाँ के लोग बेहद मोहब्बत करने वाले, मुखलिस और बेलौस हैं, जूलिया ने जवाब दिया। होंगे, आप कहती हैं तो ज़रूर होंगे, लेकिन अगर दिल की नज़रों से देखा जाए तो पाम बीच भी मोहब्बत करने वालों से खाली नहीं है, रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, और जूलिया हंस पड़ी। वो रॉबर्ट का इशारा समझ गई थी, लेकिन जाहिर है वो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आई थी, मोहब्बत करने नहीं, इसलिए खामोश रही। पाम बीच में आपकी फैमिली तो अब भी रहती होगी, रॉबर्ट ने मौजू बदलते हुए कहा। हाँ, मेरे चचा वहीं रहते हैं, कर्नल जॉन, जूलिया ने जवाब दिया। और दूसरे लम्हे वो बुरी तरह उछली। इसने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथ आगे करके अपना चेहरा विंड स्क्रीन से बचाया, क्योंकि रॉबर्ट ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिए थे। क्या कर रहे हो? जूलिया ने गुस्सीले अंदाज में कहा। तुम कर्नल जॉन की भतीजी हो? तुम? यानी मैं क्या सुन रहा हूँ? रॉबर्ट की आंखें इंतहाई हद तक फैली हुई थीं। अरे तो क्या कर्नल जॉन की भतीजी होना जुर्म है? जूलिया ने झुंझलाए हुए लहजे में जवाब दिया। जुर्म? अरे ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है, रॉबर्ट ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। क्यों? क्या मतलब? अब हैरान होने की बारी जूलिया की थी। तुमने कर्नल को अपनी आमद की इत्तला दी थी? रॉबर्ट ने पूछा। नहीं, मैं अचानक जाकर इन्हें हैरान कर देना चाहती हूँ, मगर हुआ क्या है? जूलिया ने कहा। ओहो, तो इसीलिए मिस जूलियाना, मैं कर्नल जॉन का साला हूँ और कर्नल जॉन के घर में ही रहता हूँ, अब समझी? रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही कार को दोबारा आगे बढ़ा दिया। क्या मतलब? तुम अंकल जॉन के साले हो? मगर ये कैसे हो सकता है? आंटी का तो कोई भाई न था, जूलिया ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। ओहो, वाकई तुम्हें तो इल्म नहीं होगा। तुम्हारी वो आंटी तुम्हें छोड़कर चली गई थी और एक हादसे में फौत हो गई थी। इसके बाद तुम्हारे अंकल जॉन ने गुज़िश्ता साल मेरी बहन से शादी की थी, रॉबर्ट ने बताया। अरे, आंटी हलाक हो गईं? ओहो, वेरी सैड, जूलिया ने अफसुर्दा लहजे में कहा। हाँ, सुना है बड़ा दर्दनाक हादसा था। बहरहाल ये 2 साल पहले की बात है। कर्नल इनकी मौत के हादसे में उदास रहने लगे थे, क्योंकि कर्नल की कोई औलाद न थी और वो अकेले रहते थे। हम बहन भाई भी जिनेवा में रहते थे। वहाँ एक तकरीब में कर्नल और मेरी बहन की मुलाकात हुई और कर्नल की उदासी जाती रही। मेरी बड़ी बहन भी उदास रहती थी। वो दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर दोनों ने शादी कर ली और हम सब साथ रहने लगे। मगर कर्नल ने आज तक तुम्हारा तस्करा कभी नहीं किया, रॉबर्ट ने बड़ी अफसुर्दा सी शक्ल बनाते हुए कहा। हाँ, क्या जिक्र करते, 10 साल का अरसा थोड़ा तो नहीं होता। मगर तुम क्या करते हो? क्या पढ़ रहे हो? जूलिया ने मौजू बदलते हुए कहा। मेरा तालिब इल्म का दौर तो मुद्दत हुई गुजर चुका है। मैं डिफेंस में एक छोटा मोटा ऑफिसर हूँ।
آج ایک سرکاری دورے پر وزٹ کے لیے آیا تھا، اس لیے کار پارکنگ میں چھوڑ گیا تھا، رابرٹ نے جواب دیا، اور جولیا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جولیا اب باہر پھیلے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، وہ مناظر جن کی یاد کبھی کبھی اسے شدت سے ستاتی تھی۔ انہی مناظر میں رہ کر اس نے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ اب مجھے حقیقت میں تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ میں کرنل جان سے کہوں گا کہ آپ کی گم شدہ بھتیجی کو بڑی مشکل سے تلاش کر کے لایا ہوں اور انعام کا حقدار ہوں، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا انعام مانگو گے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کرنل بڑے دریا دل ہیں، انہوں نے پرانے وقتوں کے بادشاہوں کی طرح کہنا ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور پتہ ہے میں کیا مانگوں گا؟ رابرٹ نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا؟ جولیا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ اتنی بچی بھی نہ تھی کہ رابرٹ کی بات نہ سمجھ سکتی۔ میں ان سے ان کی بھتیجی مانگ لوں گا، رابرٹ نے کہا، اور جولیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ مسٹر رابرٹ، مانگنے سے تو خیرات بھی نہیں ملا کرتی۔ ارے بادشاہ چاہیں تو فقیروں کو نذرانے بخش دیں، یہ تو بادشاہوں کا ظرف ہے، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اس نے مین روڈ سے پام بیچ کی طرف جانے والی سڑک پر کار موڑ دی۔ خزانوں پر تو سانپ پہرا دیا کرتے ہیں۔ جولیا کو بھی اب اس قسم کی بے باک گفتگو سے لطف آ رہا تھا۔ یہاں کی معاشرت کو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں سب ایسے ہی معیوب باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں کو معیوب سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے رابرٹ نے پہلی ہی ملاقات میں ایسی باتیں شروع کر دی جو تنویر 10 سال میں بھی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ وہاں کی معاشرت تھی۔ سانپ؟ ارے واقعی، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ بہرحال جب رابرٹ کوئی فیصلہ کر لے تو پھر سانپ اس کی راہ نہیں روک سکتے، رابرٹ نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اور جولیا مسکرا کر خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کار پام بیچ کے شہر میں داخل ہوئی اور مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی ایک پرانی مگر خوبصورت بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا بچپن لوٹ آیا ہو۔ گھر ابھی تک ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، اور پھر کار رکتے ہی وہ اچھل کر نیچے اتری اور بچوں کی طرح دوڑتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ ارے ارے، کیوں میرا چانس مرواتی ہو؟ میں تمہیں خود پیش کروں گا، رابرٹ نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر جناب جولیا کہاں سنتی تھی، وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور پھر لائبریری میں اسے چچا کرنل جان بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ انکل انکل، جولیا دروازے سے چیخی۔ کرنل جان کے منہ سے سگار نیچے گر گیا۔ وہ یوں جولیا کو حیرت سے دیکھنے لگا جیسے کوئی انہونی چیز ان کے سامنے آ گئی ہو، اور دوسرے لمحے وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جولیا، کیا تم واقعی جولیانا ہو؟ اور جولیا اسی لمحے کرنل کے سینے سے جا لگی۔ انکل، میں تمہاری جولیانا ہوں، تمہاری جولیانا، جولیانا نے بے اختیار کرنل کے فراخ سینے سے چہرہ رگڑتے ہوئے کہا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی ہو۔ اوہ جولیانا، شکر ہے زندگی میں تمہیں دوبارہ تو دیکھ لیا، تم تو بالکل بھول ہی گئی تھی ہمیں، کرنل جان نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بے اختیار جولیا کے بال چوم رہا تھا۔ ارے کرنل، اسے میں تلاش کر کے لایا ہوں، اچانک رابرٹ کی آواز سنائی دی اور جولیا ایک جھٹکے سے علیحدہ ہو گئی۔ تم تلاش کر کے لائے ہو؟ پھر تو تم انعام کے حقدار ہو، کرنل نے ہنستے ہوئے کہا۔ جان، کون آیا ہے؟ دوسرے کمرے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ارے دیکھو تو صحیح روزی، کون آیا ہے؟ میری بھتیجی جولیا، 10 سال بعد آئی ہے، کرنل جان نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، اور چند لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر لیکن اچھی صحت کی مالک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تمہاری نئی چچی ہیں روزی، اور یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں رابرٹ، کرنل جان نے رابرٹ اور روزی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ رابرٹ پہلے ہی تفصیل سے تعارف کرا چکا ہے انکل، آنٹی تو بہت خوبصورت ہیں، مبارک ہو، جولیا نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ شکریہ ہانی، تم بھی کم خوبصورت نہیں، روزی نے اپنی تعریف سن کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل، وہ میرا انعام، رابرٹ جو اب تک خاموش کھڑا تھا بالآخر بول پڑا۔ جاؤ لے جاؤ میری بندوق، تم نے اور کون سا انعام مانگنا ہے مجھے معلوم ہے، کرنل نے کہا، اور جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا شکریہ،
رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ انہیں چھوڑ کر تیزی سے ایک اور کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ کمرہ لائبریری سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہ رابرٹ کا اپنا کمرہ تھا۔ اس نے کمرے کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور خود ایک الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ الماری کھول کر اس نے اس کے نچلے خانے کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر ریڈیو نکالا اور پھر اس کی پشت کا ڈھکن ہٹا کر اس نے اس کی مشینری کے اندر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو مخصوص انداز میں 3 بار دبایا تو ریڈیو میں سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز نکلنے لگی۔ رابرٹ نے ریڈیو میز پر رکھا اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ موسیقی آہستہ آہستہ مدھم پڑتی چلی گئی اور پھر ایک کرخت سی آواز ابھری۔ یس، ہیڈ کوارٹر M5 اوور۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد تحکمانہ تھا۔ M1 اسپیکنگ، چیف سے بات کرواؤ، ایک اہم اطلاع ملی ہے، اوور۔ رابرٹ نے باوقار لہجے میں کہا۔ اوکے، ویٹ فار 1 منٹ، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور رابرٹ خاموش ہو گیا۔ یس، کرنل ریڈ اسپیکنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ چیف باس کی آواز تھی۔ کرنل، میں M1 رابرٹ بول رہا ہوں جناب۔ آپ نے میرے سیکشن کو فائل نمبر P11 بھیجی تھی۔ اس سلسلے میں ایک اہم اطلاع ملی ہے، اوور۔ رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا اطلاع ہے؟ تفصیل سے بتاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ باس، اس فائل میں پاکیشیا کی سیکرٹ سروس کے ایک اہم رکن کے بارے میں اطلاعات موجود ہیں جو دراصل سوئٹزرلینڈ کی رہنے والی ہے اور پام بیچ سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا پرانا فوٹو بھی فائل میں موجود ہے، اوور۔ رابرٹ نے کہا۔ ہاں، تو کیا ہوا اسے؟ وہ انتہائی اہم ایجنٹ ہے، ہمیں تو بس اتفاق سے اس کے متعلق اطلاعات مل گئی تھیں، اوور۔ چیف نے جواب دیا۔ اس کا نام جولیانا فرنانڈس ہے اور اس وقت وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ وہ میرے بہنوئی کرنل جان کی سگی بھتیجی ہے، اوور۔ رابرٹ نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا جولیا تمہارے گھر میں موجود ہے؟ کہیں وہ کسی خاص مشن پر تو یہاں نہیں آئی، اوور۔ چیف باس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، وہ صرف چھٹیاں گزارنے یہاں آئی ہے۔ اتفاق سے ایئرپورٹ پر اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے فائل میں لگے فوٹو کی وجہ سے اسے پہچان لیا۔ آپ کو میری اس صلاحیت کا علم ہے جناب کہ میں ایک بار جو چہرہ دیکھ لوں وہ کبھی نہیں بھولتا۔ چنانچہ میں نے اسے پہچان لیا، مگر میں بہت حیران ہوا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئی۔ بہرحال میں نے خود آگے بڑھ کر اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ میرے بہنوئی کی سگی بھتیجی ہے اور پاکیشیا سے یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہے، اوور۔ رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہو، یہ تو بہت اہم اطلاع ہے۔ تم ایسا کرو، جولیا کو شک ہوئے بغیر اسے ٹٹولو کہ کیا وہ واقعی پاکیشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا مشن بہت آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم اسے اپنے مشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں اسے چیک کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے بیان میں کوئی غلطی نہیں ہونی۔ بہرحال پھر بھی چیکنگ ضروری ہے، اوور۔ رابرٹ نے بڑے با اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، وہ انتہائی منجھی ہوئی سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے مشکوک ہو جائے۔ اسے کسی قیمت پر شک نہیں پڑنا چاہیے، اوور۔ کرنل ریڈ نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، رابرٹ بھی M1 ہے۔ اس نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلیں، اوور۔ رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، جیسے ہی کوئی پیش رفت ہو مجھے ضرور اطلاع دینا، کرنل ریڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اوور، رابرٹ نے جواب دیا اور کرنل ریڈ نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ رابرٹ نے بٹن آف کر کے ریڈیو واپس الماری میں رکھ دیا اور پھر کمرے سے نکل کر لائبریری کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جولیا کو آئے 2 روز گزر گئے تھے اور جولیا بے حد خوش تھی۔ انکل جان نے پورے پام بیچ کی دعوت کر ڈالی تھی اور انہیں بڑے فخریہ انداز میں جولیا کا تعارف کرایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جولیا کو اب ہر طرف سے دعوتیں مل رہی تھیں۔ ان دعوتوں میں اسے سب سے زیادہ سوال پاکیشیا کے متعلق دینے پڑتے تھے۔ اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ پاکیشیا کی وزارت تعلیم میں ہے، ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہے اور انتہائی خوش و خرم ہے۔ رابرٹ تو جولیا کا پوری طرح سے گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ دفتر سے واپسی پر ہر وقت جولیا سے چپکا رہتا تھا اور اپنی دلچسپ اور خوبصورت باتوں سے جولیا کا پوری طرح سے دل بہلاتا رہتا تھا۔
آج بھی وہ دونوں پام بیچ سے 100 کلومیٹر دور ایک جھیل کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ایک مصنوعی جھیل تھی، اس لیے جولیا اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ جولیا، ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی؟ رابرٹ نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اگر ناراضگی والی بات ہوئی تو ضرور ہو جاؤں گی، اور یہ بات تم ذرا دھیان سے سن لو کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تم سے شادی وغیرہ کرنے کے بارے میں سوچوں تو پلیز یہ بات نہ کرنا۔ میں یہاں صرف چھٹیاں گزارنے آئی ہوں، اور بس۔ جولیا نے سوچا کہ اسے بھی صاف بات کر دینی چاہیے۔ ارے شادی؟ او ہو، ایسی کوئی بات نہیں جولیا، میری شادی تو لانگ فیلڈ کی طرح ایک لڑکی سے طے ہے۔ میں دراصل ایک اور بات کرنا چاہتا تھا، اپنے اور تمہارے اصل وطن سوئٹزرلینڈ کے بارے میں۔ رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، ویری سوری رابرٹ، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ اصل میں 10 سال سے پاکیشیا میں رہنے کی وجہ سے مجھ پر مشرقیت غالب آ گئی ہے۔ جولیا نے حقیقتاً ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی شدید ندامت ہو رہی تھی کہ اس نے رابرٹ کو غلط سمجھا۔ اوہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم یہ بتاؤ جولیا کہ تمہارے دل میں وطن کے متعلق کیا جذبات ہیں؟ رابرٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ یہ میرا وطن ہے، میں یہاں پیدا ہوئی ہوں، اس کے چپے چپے سے مجھے پیار ہے۔ جولیا نے جواب دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ آج کل ایک عجیب سی الجھن میں پھنسا ہوا ہے، ایسی الجھن جس کا کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں محکمہ ڈیفنس سے متعلق ہوں، رابرٹ نے کہا۔ ہاں، تم نے بتایا تھا، مگر اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے پاس تو فوج ہی نہیں ہے، پھر ڈیفنس کا محکمہ کیسا ہے؟ جولیا نے جواب دیا۔ تم نے صحیح سنا ہے، مگر میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ دراصل ڈیفنس ایک کوڈ کا نام ہے۔ میرا تعلق یہاں کی سیکرٹ سروس سے ہے۔ یہ سیکرٹ سروس اس لیے بنائی گئی ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ اپنے مخصوص مفادات میں یہاں کوئی غلط حرکت نہ کر سکیں، رابرٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے، تو تم سیکرٹ ایجنٹ ہو؟ بہت خوب۔ میں نے ناولوں میں سیکرٹ ایجنٹوں کی بڑی کہانیاں پڑھی ہیں۔ مجھے کسی سیکرٹ ایجنٹ سے ملنے کا بڑا شوق تھا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو ان کہانیوں کو، وہ تو صرف کہانیاں ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس ملک میں تم رہ رہی ہو، یعنی پاکیشیا، اس کے متعلق ایک اہم مشن درپیش آ گیا ہے، رابرٹ نے کہا۔ یعنی پاکیشیا کی خلاف مشن؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی حیرت بجا تھی کیونکہ وہ خود سیکرٹ ایجنٹ تھی، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ یہ مشن پاکیشیا کے خلاف نہیں ہے۔ پاکیشیا ہمارا دوست ملک ہے، ہم اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، رابرٹ نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، مگر مشن کیا ہے؟ پاکیشیا سے تمہیں کیا چاہیے؟ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ پہلے میں تمہیں پس منظر بتاتا ہوں تاکہ تم مشن کو سمجھ سکو۔ دراصل ایکریمیا چاہتا ہے کہ ہم غیر جانبداری چھوڑ کر ایکریمیا کے بلاک میں شامل ہو جائیں، مگر ہم چونکہ صدیوں سے غیر جانبدار چلے آ رہے ہیں اور اب پوری دنیا ہمیں غیر جانبدار تسلیم کرتی ہے، اس لیے ہم یہ اصول توڑنا نہیں چاہتے، رابرٹ نے کہا۔ توڑنا بھی نہیں چاہیے، مگر ایکریمیا ایسا کیوں چاہتا ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ جغرافیائی حدود کی وجہ سے وہ سوئٹزرلینڈ میں اپنے مخصوص فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں اڈے قائم ہونے سے وہ روسیہ اور اس کے پورے بلاک کو آسانی سے کور کر سکتا ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، اب میں سمجھی، مگر وہ ان اڈوں پر کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایٹم بم؟ جولیا نے پوچھا۔ ارے جولیا، ایٹم بم تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے، اب تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر پاکیشیا اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے؟ میں یہ بات نہیں سمجھی، جولیا نے کہا۔ پاکیشیا چاہے تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، رابرٹ نے کہا۔ مگر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ نہ میرا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق ہے، نہ حکومت سے، جولیا نے جواب دیا۔ اوہ، یہ بات نہیں، قصہ اور ہے۔ ایکریمیا نے اپنے جدید ترین طیارے سیکشن 30 کی خفیہ ورکشاپ بنانے کا کام جبراً مجھے دیا ہے، اور اس سلسلے میں عارضی طور پر یہاں ایک سیکشن 30 کا طیارہ پہنچا دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روسیہ والوں کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہم پر دباؤ ڈالا تو ہماری سیکرٹ سروس کے سربراہ نے پچھلے دنوں روسیہ کا خفیہ دورہ کیا اور انہیں بتایا کہ یہ طیارہ ان کا نہیں ہے، یہ طیارہ پاکیشیا کی ملکیت ہے۔
क्रीमिया ने जो 16 तैयारे पाकिस्तान को दिए थे, इनमें से एक रास्ते में ख़राब हो गया, चुनाचा इसे यहाँ उतारा गया और क्रीमिया इसकी चेकिंग कर रहा है। जब ये ठीक हो जाएगा तो पाकिस्तान चला जाएगा, रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, मगर ये बहाना बनाने और पाकिस्तान का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? जूलिया ने परेशान होते हुए कहा। क्योंकि 1630 तैयारे क्रीमिया के पास हैं, या इसने पहली बार ये तैयारे पाकिस्तान को दिए हैं। अब सूरत हाल ये थी कि अगर हम पाकिस्तान का नाम ना लेते तो रूसिया मुतमईन ना होता और फिर स्विट्ज़रलैंड, क्रीमिया और रूसिया के ताल्लुकात में दबाव पैदा हो जाता। इस तरह रूसिया वाले कदरे मुतमईन हो गए हैं। लेकिन इन्होंने एक और मसला खड़ा कर दिया कि अगर वाकई ये तैयारा पाकिस्तान का है तो जाहिर है इसमें जदीद तरीन चार्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि क्रीमिया ने जो तैयारे पाकिस्तान को दिए हैं इनमें ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। चुनाचा इनका मुतालबा है कि इनके इंजीनियर को खुफिया तौर पर इस तैयारों को चेक कराया जाए, इसकी मशीनरी की फ़िल्म इन्हें मुहैया की जाए, जो कि जाहिर है हमें तस्लीम करना पड़ा। अब मसला ये है कि तैयारा तो क्रीमिया का है, अगर हमने इसका मुआयना रूसी इंजीनियर से करवाया तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये क्रीमियन तैयारा है और फिर स्विट्ज़रलैंड बुरी तरह फंस जाएगा। उधर क्रीमिया वाले भी ये गवारा नहीं कर सकते कि इनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रूसिया में जाए। चुनाचा एक मुस्तकिल रस्सा कशी शुरू हो जाएगी। इस बिना पर हम चाहते हैं कि अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ। हम ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का तैयारा खुफिया तौर पर पाकिस्तान पहुँचा दें और इनका एक तैयारा यहाँ ले आएँ और फिर रूसी इंजीनियर से इसका मुआयना करवा कर इसे तबाह कर दें और क्रीमिया को यही तासुर दिया जाए कि ये तैयारा सियासी एजेंटों ने तबाह कर दिया है। इस तरह क्रीमिया खुद ब खुद यहाँ अड्डे बनाने के इरादे से बाज आ जाएगा। रॉबर्ट ने जवाब दिया। अच्छी तजवीज़ है, लेकिन इस सिलसिले में मेरा क्या रोल हो सकता है, मुझे तो ये बताओ, जूलिया ने संजीदा होते हुए कहा। देखो जूलियाना, तुम 10 साल से पाकिस्तान में रह रही हो, यकीनन तुम वहाँ के आला हुक्काम को अच्छी तरह जानती होगी। हमारे लिए मसला सिर्फ पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस बनी हुई है। हम हुकूमती सतह पर इस तैयारे का तबादला नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह रूसिया वाले भी चौंक पड़ेंगे और साथ ही जर्मीबिया वाले भी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनकी इतनी अहम तरीन टेक्नोलॉजी किसी गैर मुल्क के कब्ज़े में जाए। इसलिए हमें सारा मिशन खुफिया तौर पर अंजाम देना है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुतालिक हमारे पास ऐसी रिपोर्टें हैं कि हम इस मिशन को शुरू करते हुए डरते हैं। हमें मालूम हुआ है कि सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्स्ट्रो को कोई नहीं जानता। वो एक लम्हे में बड़े बड़े जासूसों और बैनुल अक़वामी मुजरिमों की गर्दनें दबोच लेता है और आज तक कोई भी इस मुल्क से अपने मिशन में कामयाब नहीं लौटा। रॉबर्ट ने जूलिया की आंखों में बगौर देखते हुए कहा। हो सकता है तुम्हारी बात दुरुस्त हो, मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो महकमा तालीम से वाबस्ता हूँ, जूलिया ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन दिल ही दिल में अपनी सीक्रेट सर्विस और एक्स्ट्रो की तारीफ सुनकर इसका दिल शिद्दत से मचल रहा था। रॉबर्ट जूलिया को गौर से देख रहा था। जूलिया के चेहरे के सपाटपन की वजह से वो कदरे मायूस सा हो गया। अच्छा ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल काम तो ज़रूरी है, रॉबर्ट ने मायूस से लहजे में जवाब देते हुए कहा। मायूस होने की ज़रूरत नहीं रॉबर्ट, तुम्हारा मिशन पाकिस्तान के फ़ायदे में है, नुकसान में नहीं। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो कभी कभार सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। अगर कहो तो मैं इससे बात कर कर देखूँ, जूलिया ने कहा और रॉबर्ट की आंखों में चमक सी उभरी। इसे अपना ख्याल दुरुस्त मालूम होने लगा। नहीं जूलिया, ये इंतहाई अहम तरीन और टॉप सीक्रेट मिशन है। हम इस सिलसिले में किसी गैर मुताल्लिक़ आदमी से कोई बात नहीं कर सकते और मैं भी तुम्हें अपना समझकर हर राज तुम्हें बता देता हूँ। प्लीज़, अब मेरी ज़िंदगी और मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है, रॉबर्ट ने तेज़ लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओहो रॉबर्ट, तुम ख़तन बेफिक्र रहो, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। बहरहाल अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इससे कोई बात नहीं करूँगी, जूलिया ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा। शुक्रिया, मगर वो है कौन? क्या कोई प्राइवेट जासूस है? रॉबर्ट ने इत्मीनान का मसनूई सांस लेते हुए कहा। अरे नहीं, पाकिस्तान में प्राइवेट टॉप जासूस कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ कोई किसी के प्राइवेट मामलात की तहक़ीक़ नहीं करता और ना किसी को इसकी ज़रूरत होती है। वो सब एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। ये लानत तो यहाँ के तरक्की याफ्ता मुल्कों में है कि बीवी का जासूस शौहर के पीछे लगा हुआ है और शौहर का जासूस बीवी की निगरानी करता है।
جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو، مگر پھر وہ ہے کون؟ کیا اس کا تعلق ملٹری سیکرٹ سروس سے ہے؟ رابرٹ نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، وہ ایک احمق سا نوجوان ہے، بظاہر احمق لیکن حقیقتاً انتہائی عقل مند اور ذہین۔ پاکستان کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے، بس وہ کبھی کبھی کسی کام سیکرٹ سروس کی مدد کر دیتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جولیا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں اس کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ رابرٹ نے پوچھا۔ اس نے ایک دفعہ خود بتایا تھا، جولیا نے کنی کتراتے ہوئے مہم سے جواب دیا۔ سوری جولیا، ایسے غیر متعلق آدمی سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، اس طرح معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ رابرٹ نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، بہرحال میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی، جولیا نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، اور پھر رابرٹ اور جولیا دونوں اٹھ کر مصنوعی جھیل کی سیر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جولیا اس بات چیت کے بعد کافی سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی اور رابرٹ کی باتوں پر صرف ہوں ہاں کرتی رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں غرق ہو، اور رابرٹ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جولیا کا اشارہ عمران کی طرف تھا، علی عمران کے متعلق۔ اس کے محکمے کے پاس تفصیلات موجود تھیں، اور رابرٹ کو اب یہ خدشہ لاحق تھا کہ اب جولیا ہر قیمت پر اسے فون کرے گی، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کسی کو اس کے متعلق شک ہو۔ حالانکہ جو کچھ رابرٹ نے بتایا تھا وہ ان کا مشن بھی نہ تھا، یہ ساری کہانی تو صرف جولیا کو اس لیے سنائی گئی تھی تاکہ اس کے تاثرات سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہی جولیا ہے جس کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کو کسی بھی قسم کی بھنک، کسی بھی انداز کے مشن کا پتہ چلے۔ جب جولیا نے عمران کا حوالہ دیا تھا تو اسی وقت رابرٹ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا خیال درست ہے، یہ وہی جولیا ہے، کیونکہ غیر متعلق آدمی نہ ہی علی عمران کی اصل حیثیت کو جان سکتا ہے اور نہ ہی بعد ازاں وہ اس قدر گہری سوچ میں پڑ سکتا ہے۔ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو معاملے کے ساتھ براہ راست متعلق ہو۔ لیکن اب رابرٹ سوچ رہا تھا کہ جس قدر ممکن ہو سکے وہ اپنے باس کو اس پیچیدگی کی اطلاع کر دے تاکہ اس کے حکم کے مطابق آگے کے معاملات طے ہو سکیں۔ کرنل ریڈ اپنے دفتر میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل ریڈ چونک کر فون کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس فون کا تعلق براہ راست ایکریمیا کی سیکرٹ سروس IA کے چیف سے تھا۔ سوئٹزرلینڈ ویسے تو غیر جانبدار تھا، لیکن در پردہ اس کے ایکریمیا سے گہرے تعلقات تھے، اور دونوں حکومتیں ہر معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہتی تھیں۔ بلکہ بعض حالات میں تو وہ ایکریمیا کے حلیف اور طفیلی ملک جیسا کردار بھی ادا کر دیتا تھا۔ یس، کرنل ریڈ آف سوئس ڈیفینس اسپیکنگ، کرنل ریڈ نے اسپیکر اٹھاتے ہوئے کہا۔ D1 فرام ڈیسنڈ، مشن P11 کا کیا ہوا؟ کیا اس پر کام شروع ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ ابھی باقاعدہ تو کام شروع نہیں کیا گیا، کیونکہ ابھی تو ہم پاکستان کے متعلق ضروری معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہماری سروس نے اس سے پہلے چونکہ پاکستان میں کوئی مشن سر انجام نہیں دیا، اس لیے ہم محتاط ہیں، کرنل ریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمام ضروری معلومات تو CIA نے تمہیں پہنچا دی تھیں کرنل ریڈ، پھر اس کے بعد دیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ مشن بے حد اہم ہے۔ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ وہ ایجنٹ CIA کے وہاں حرکت میں آتے ہی چونک پڑیں گے تو ہم تمہاری سروس کو کبھی تکلیف میں نہ ڈالتے، D1 نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں D1 کہ آپ کی کیا مجبوری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی سروس کو وہاں بھیج کر ناکامی کا لفظ نہیں سننا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مشن ہر حالت میں کامیاب رہے، اس لیے اگر کچھ دیر ہو رہی ہے تو آپ کو یہ برداشت کرنی پڑے گی، کرنل ریڈ نے قدرے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ صرف دوستانہ ملکی تعلقات کی وجہ سے یہ مشن سر انجام دے رہا تھا، ورنہ اس کا مشن سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ احتیاط اچھی ہے۔ سیکرٹ سروس کے چیف کو اسی طرح محتاط ہونا چاہیے، لیکن زیادہ دیر ہونے کی صورت میں بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روسیائی یا کافرستانی ایجنٹوں کو اصل مشن کی ہوا لگ جائے اور پھر وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جان تک لڑا دیں، D1 نے جواب دیا۔ آپ کی بات درست ہے، میں سمجھتا ہوں، بہرحال آپ بے فکر رہیں، ہمیں ایک اطلاع ملی ہے۔ میں نے مزید چیکنگ کے لیے کہا ہے، اگر وہ اطلاع درست ہے تو پھر ہم بڑی آسانی سے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، کرنل ریڈ نے کہا۔
اوہ، کیا اطلاع ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکوں۔ D1 نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرے ایک ایجنٹ نے اطلاع دی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ایجنٹ جولیا، جس کا تعلق ہمارے ملک سوئٹزرلینڈ سے ہے، چھٹیاں گزارنے سوئٹزرلینڈ آئی ہوئی ہے، اور اتفاق سے وہ ہمارے ایجنٹ کے بہنوئی کی سگی بھتیجی ہے اور اسی کے گھر میں رہ رہی ہے۔ ہماری فائل میں چونکہ اس کے متعلق اطلاعات اور اس کا ایک پرانا فوٹو بھی تھا، اس لیے ہمارا ایجنٹ اسے پہچان گیا۔ میں نے اسے مزید تسلی کے لیے کہا ہے، اگر وہ واقعی وہی ایجنٹ ہوئی تو اس کے ذریعے مشن کامیاب کرایا جائے گا۔ کرنل ریڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے پاکیشیا سیکرٹ سروس میں ایک سوئس لڑکی بھی کام کرتی ہے۔ میں اس اطلاع پر حیران بھی ہوا تھا، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اگر وہ واقعی وہی ایجنٹ ہے تو پھر وہ مشن کو انتہائی آسانی سے سر انجام دے سکتی ہے۔ اور سنو، اس کے میک اپ میں کوئی دوسری لڑکی بھیجنے کا منصوبہ خطرناک ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس ایجنٹ کو بے ہوش کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ میں جدید ترین مشینری کے ذریعے اس کی برین واشنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کو کنٹرول کر دوں گا۔ اس طرح وہ وہی کچھ کرے گی جو ہم اسے کرنے کے لیے کہیں گے، اور ہوگی بھی اصلی۔ D1 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو ہر کام یقینی ہو جائے گا۔ کرنل ریڈ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم ایسا منصوبہ بناؤ کہ اپنا ایک ایجنٹ اس کے ساتھ روانہ کر دو، اسے موقع محل اور حالات کے مطابق کنٹرول کرے گا اور مشن کامیاب کرے گا۔ میں اس لڑکی کے ذہن کو اس ایجنٹ کے احکامات کے تابع کر دوں گا۔ D1 نے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ اپنے ایجنٹ MM1 کو ہی روانہ کر دیتا ہوں۔ وہ مجھا ہوا اور انتہائی ذہین سیکرٹ ایجنٹ ہے، اور وہ چونکہ جولیا کے چچا کا سالہ بھی ہے، اسی طرح وہ اس کے ساتھ وہاں آسانی سے مل بھی سکتا ہے اور اس پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ کرنل ریڈ نے جواب دیا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔